یہ جھوٹے ہیں، یہ رسوا ہوں گے قیامت کے دن. یہ پیر بنے ہوئے ہیں نا، سورہ مومن انہی کے لیے ہے کہ وہ جو ادنا درجے کے لوگ ان سے سوال کریں گے کہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں تمہیں پیر مانا تھا، ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس آگ کا ایک جو تھوڑی دیر کے لیے ہم سے دور کر دو. تو وہ کہیں گے نہیں اللہ فیصلہ کر چکا، ہم بھی اور تم سب بھی دوزخ میں ہیں، جہنم میں ہیں. یہ اقرار کریں. یہ وہ پیر ہیں، انہوں نے دنیا میں انتشار ڈالنا تھا، ڈالا ہوا ہے. شیطان نے اپنی پیروکاری بنانی ہے، اس نے بنائی ہوئی، یہ اس کے پیروکار ہے، یہ اللہ کی طرف راغب نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہر چیز پہ جھوٹ باندھتے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی علی اللہ نے جب کائنات بنائی تو علی کہا بھائی کس نے کہا؟ خود ہی تم کہتے ہو. یہ کافروں سے بھی بدتر لوگ ہیں، یہ جو جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا یہ ان سے بھی بدتر ہے جو ان کا عقیدہ ہے. یہ نہیں کہ جیسے ابا کو گالیاں نکالتے ہیں یا فلانے کو گالیاں، مجھے اس چیز سے غرض نہیں ہے کس نے کس کو گالی دی. میں یہ کہتا ہوں یہ اللہ پر پورا ایمان نہیں رکھتے، نہ اللہ کے رسول پر رکھتے ہیں. انہوں نے علی جو کر لیا حضرت علی نو، زبردست ایک آدمی سے حضرت علی انہوں نے اپنے سے جنت پائی. حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک بہترین سپہ سالار تھے، دانشور شخصیت تھے، بہادر آدمی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، ان کے داماد تھے، ان کے چچیرے تھے. کیا یہ رتبہ ان کے لیے کافی نہیں؟ تم اس سے بھی بڑھ کر آگے چلے جاتے ہو، تم پیغمبر سے بھی ان کو آگے لے جاتے ہو. یہ کہاں یہ باتیں لکھی ہیں جو سناتے ہو؟ ایک ہی قرآن اترا، ایک ہی الہام، ایک ہی وحی آئی جس میں تو یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی. اگر ایسا ہونا ہوتا تو اب یہ انہوں نے پہلے کیا کیا؟ پہلے انہوں نے بنایا نبی پاک کو افضل. یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی نبی پاک کو نہ بنایا جاتا تو ان کو یہ پتا تھا کہ پہلے نبی کو سب سے معتبر کرو، پھر جو آل ہوگی ہم کہیں گے جی ہم سب کچھ آل ڈال، پچھلے نبیوں کو چھوڑ دو، بھول جاؤ، ان کا ذکر بھی نہ کرو، ہم پر بس گھما کے بات رہو، ہم نہیں سب کچھ ہے.